اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو پتہ چلا اللہ کی پاکی بیان کرنے سے، رجوع اللہ سے، آزمائشوں سے بندہ نکل جاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کو پکاریں، اس میں عزم ہے، 7 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور صلاۃ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. مصیبت آئے، پریشانیاں آئے تو کیا کرے بھائی؟ رجوع اللہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اللہ کو پکارتے رہیں. قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. ایک صحابی نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود شریف پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں مضمون ہے، مانگو دعا قبول کی جائے گی. پتہ چلا حمد بیان کرے، خدا کی تعریف، پھر آدمی درود شریف پڑھے، پھر دعا جب کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. پتہ چلا پھر دعا قبول ہوتی ہے. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. بندہ جب توبہ کر لیتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. گناہوں کی وجہ سے کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. توبہ کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کچھ عذاب کے آثار محسوس کیے تو توبہ کی، ایمان لے آئے، عذاب ٹل گیا. تو پتہ چلا توبہ کی برکت سے، ایمان کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کرو. اب تو تقوی سکھانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نامش بدر. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کو رسوا نہیں کیا گیا جب تک کہ اس نے کسی صاحب دل کو نہیں ستایا. جب انبیاء علیہم السلام کو ستایا جاتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے. ایسے نائبین انبیاء علیہم السلام کو ستایا جاتا ہے، پھر بھی خدا کا عذاب پکڑتا ہے. تو اسی لیے ڈرنا چاہیے. جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ظلم سے نجات نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے.